الله الرحمن الرحيم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم ولا تیمموا نہ ارادہ کرو تم الخبیثہ گھٹیا مال دینے کا منہ اس کمائی سے ہو یا اس زمین سے نکلنے والا ہو تنفقون اور خرچ کر رہے ہو تم وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ اور وہ ایسا مال ہے کہ تم خود اس کو لینا نہیں چاہتے إِلَّا أَن تُغْمِضُوا مگر چشم پوشی کر کے لیتے ہو فیہ اس معاملے کے اندر تو وَاعْلَمُوا سن لو اور صحیح طریقے سے جان لو کہ ان اللہ غنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمہارے اس طرح کے مال سے حمید اور تعریفوں والا ہے کہ خود بھی دے سکتا ہے 267 آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے حکم ارشاد فرمائے کہ جو مال خرچ کرنا ہے پہلا حکم یہ ہے کہ عمدہ مال خرچ کرنا ہے اپنے کمائی کے اندر سے دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ جو زمین سے نکلے وہ بھی عمدہ دینا ہے اچھا مال دینا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم آج کے سبق کے اندر ارشاد فرمایا کہ گھٹیا مال نہیں دینا جو تمہیں خود پسند نہ ہو اگر تمہیں اس طرح کا مال کوئی اور دے دے تو کہتے ہو ہم نہیں لیتے جی تو تم بھی اللہ کے راستے میں ایسا مال نہ دیا کرو ہاں تم اگر بڑی مشکل میں ہو کہ پتہ چل جائے کہ ہمیں اپنا مال ملنے والا نہیں ہے تو پھر لے لیتے ہو چلو کچھ تو آ جائے گا اس طرح کا مال میرے لیے نہیں دینا اور یہ بات خوب جان لو اس طرح کے مالوں سے اللہ بے پرواہ ہے کوئی اللہ کو ضرورت نہیں ہے باقی میں خود بھی اپنے غریبوں کو دے سکتا ہوں میں تعریفوں کا مالک ہوں تمہارا کوئی محتاج نہیں یہ تو میں نے اس لیے تمہارے ہاتھ میں رکھ دیا یہ معاملہ تاکہ تم ثواب کما لو اگر تم نے خود نہیں لینا نا تو نہ لو میں خود ہی اپنے بندوں کو دے دوں گا الفاظ اور بڑی عجیب الفاظ ہیں بڑے عجیب بیان ہے کہ اس قرآن کا اور اسلوب ہے آج کے سبق کے اندر یہی بات ذکر کرنی ہے کہ گھٹیا مال ایسا نہیں دینا کہ وہ آدمی اپنے لیے پسند نہیں کرے اچھا مال ستھرا مال اللہ اکبر کبیرہ آیت اتری اس وقت ہے حضرت البراء ابن عازب سے روایت ہے عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فَيُدْخِلُهُ مَا أَقْنَاءِ الْبُصْرِ وَيَظُنُّ ذَلِكَ جائز حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں وہ جو صفہ کے صحابہ تھے
حدیث پڑھتے طلباء صحابہ کرام، حدیث پڑھتے پڑھتے لوگ یوں کرتے کہ ایک رسی لٹکائی ہوئی تھی اس مدرسے کے اوپر، اللہ اکبر کبیرہ، ریاض الجنہ کے بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ مقام بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ مسجد نبوی بالکل قریب مدرسہ بنا ہوا ہے، پرانی مسجد نبوی ہے، قریب ہے۔ صحابہ کرام حدیث پاک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے لکھا بھی کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ بھی ہے، خباب بھی ہے، حضرت خبیب بھی ہے، سارے صحابہ کرام ہیں۔ مدینہ انور کے انصار جو تھے پہلے پہلے آ کر اللہ کے رسول کے سامنے وہ مال عطا فرما دیتے، پچھلا سبق، اور پھر خوشے اتار کر کھجوروں کے اس رسی کے اوپر لٹکا دیتے تاکہ یہ صحابہ کرام جو پڑھنے والے ہیں، طلباء، صحابہ بھی طلباء تھے، طالب علم تھے، یہ جو پڑھنے والے ہیں مدرسہ میں پڑھے ہوئے ہیں، ان کو پہلے پہلے دے دینا چاہیے۔ اچھی اچھی قسم کی کھجوریں پہلے پہلے لٹکاتے ہیں، کیونکہ طالب جو ہے وہ دین جب پڑھ رہا ہے بڑا اونچا، تو کھانا بھی بڑا اونچا دینا چاہیے۔ جی دین اونچا تو کھانا بھی بڑا اونچا دینا چاہیے۔ بہرحال آ کر لٹکا دیتے، لیکن ایک انسان نے کیا کیا، فَيُدْخِلُهُ مَعَ أَقْنَاءِ الْبُصْرِ، آ کر ایک خوشہ لٹکا دیا جو پھٹیا کھجور والا تھا۔ يَظُنُّ ذَلِكَ جَائِزًا، اس نے سمجھ لیا کہ یہ بھی کام جائز ہوگا۔ ادھر سے حضور علیہ السلام اپنے طلباء کے لیے آئے، مدرسہ کو دیکھنے کے لیے، طالب علموں کے پاس کچھ کیا ہے کھانے کا، دیکھا تو ایک بسر والا گوشہ لٹکا ہوا ہے، ابھی تک وہ کھجور پکی بھی سیدھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا تو متغیر اللون ہو گئے، ناراض ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیوں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، کیوں نہ پریشان ہو، سبق روک رہا ہوں، دوسری حدیث سنا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث، کیوں نہ پریشان ہو، یہ تو ایسے پیغمبر ہیں کہ صحابہ پہلے کھلواتے ہیں اور پلواتے ہیں، پہلے آپ کھاؤ، پہلے آپ پیو، بعد میں کھاؤں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں رات کو ہم نے کہہ دی اللہ کے رسول پیاس لگی ہے، سفر پہ جا رہے ہیں، اللہ کے رسول جی بڑی پیاس ہے۔ ابو قتادہ ساتھ ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول جی جانور بھی پیاسے، ہم بھی پیاسے، پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے تو ہم دن دن میں سفر کرتے تھے، آج رات کو سفر کرو، صبح کے وقت ہم اس جگہ پر پہنچ جائیں گے جس جگہ پر کنواں موجود ہے۔ رات سفر ہو رہا ہے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، صبح صبح کنویں کے اوپر پہنچ گئے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ صحابہ نے بھی پڑاؤ ڈال دیا کنووں کے قریب، غزوے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہوا کیا کہ بالکل تھوڑا سا پانی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پانی لے کر آ جاؤ، پانی لایا گیا، وضو فرمایا اس کنویں میں، تو نیچے سے جوش مارنے لگ گیا، وہ کنواں سارے کا سارا معجزہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پانی بھر لیا گیا۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں میں نے چھوٹا سا برتن جلدی جلدی بھرا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ کہہ دو تھوڑا سا
صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بڑے پیاسے ہیں. آ کر برتن جب میں نے سامنے کیا تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابدؤوا باصحابی. ابو قتادہ کو فرماتے نام میرا ابو قتادہ اتنے تک میں نے پانی نہیں پینا جب تک میرے پہلے سارے صحابہ پانی نہ پی لیں. کتنا پیار ہے. اتنے تک میں نے پانی نہیں پینا پہلے صحابہ کو ساروں کو جا کر پانی پلا دو. پانی سارے صحابہ پی رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام اونچی جگہ پر دیکھ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کیسے پانی پی رہے ہیں. ہاں سبحان اللہ. اللہ کے رسول کا مزاج مبارک تو قرآن کے اندر بھی ذکر ہو گیا. سورت کا نام سورت توبہ ہے. 128 نمبر آیت ہے. 11واں پارہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مجھے اپنی ذات کی قسم ہے آ گیا ہے تمہارے پاس عظیم الشان رسول ہے. من انفسکم تم ہی میں سے ہے قریشیوں تمہارے خاندان میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یہی تکلیف اللہ کے نبی پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے. بڑی شان گزرتی ہے. حریص علیکم بالمؤمنین جو تمہیں خوشی پہنچتی ہے یہی خوشی اللہ کے رسول کو بھی پہنچ جاتی ہے. رؤوف بڑے مہربان ہیں. رحیم بڑے نہایت رحم کرنے والے ہیں. دل کے اعتبار سے نرم ہے. اللہ کے رسول سارے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کہ پانی پی رہے ہیں. سبحان اللہ. اس وقت حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں وَسَقَ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. ہوا یہ کہ سارے صحابہ نے پانی پی لیا میں رہ گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام رہ گئے. سارا پانی سارے صحابہ نے پی لیا. پھر میں لے کر آ گیا برتن. اللہ کے رسول پانی نوش فرمائیے نہ پیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرب اشرب اے ابو قتادہ پہلے آپ پیو. آگے سے ابو قتادہ کہتے ہیں قال لا اشرب حتى تشرب یا رسول اللہ. اللہ کے رسول جی اتنے تک میں پانی نہیں پیوں گا جتنے تک آپ پہلے نہیں پیو گے. ایمان کا تقاضا یہ ہے میں کیسے پی لوں. محبت ہے ادب ہے کیسے پی لوں. پہلے آپ پانی پیئیں گے بعد میں پیوں گا. سورت کا نام سورت الفتح ہے اور 26واں پارہ ہے. مقام قرآن مقدس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. میرا پیغمبر آ گیا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بے شک ہم نے بھیجا ہے اپنے پیغمبر کو. اے پیغمبر جی تجھے بھیجا ہے شاہدن پہلی وصفی ہے کہ گواہ بنے ہوئے ہیں. بشیر و مبشرن دوسری وصفی ہے کہ خوشخبری دینے والے ہیں. وَنَذِيرًا ڈرانے والے ہیں. 3 وصفوں والا پیغمبر ہے. اے امت تم نے بھی 3 کام کرنے لئے تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ پر بھی ایمان لانا ہے. اللہ کے رسول پر بھی ایمان لانا ہے. ایک کام ہو گیا. دوسرا کام وَتُعَزِّرُوهُ
اللہ کے رسول کا ادب بھی کرنا ہے، وَتُوَقِّرُوا اللہ کے رسول کی مدد کرنی ہے۔ جس وقت کی جب بھی بلائے غزبے کے اندر تو جہاد پر چل پڑنا ہے۔ یہ تین کام ہو جائے تو پھر اگلا چوتھا کام خود بخود ہو جائے گا۔ وہ کون سے؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تین یہ کام اگر کسی کو نصیب ہو جائے، ایمان بھی حاصل ہو جائے، ادب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل ہو جائے، امداد کرنا بھی حاصل ہو جائے، تو اس کو چاہیے پھر کہہ دے سبحان اللہ، کہہ دو نا، پھر کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے، تین وصفوں والا نبی دیا، شاہد بھی، مبشر بھی، نذیر بھی، ہم سے تین کام کروا لی، ایمان بھی دے دی اللہ نے، ادب محمد مصطفیٰ بھی نصیب ہو گیا ہے، مدد کرنا بھی نصیب۔ یہ تینوں کام ہو جائے تو کہنا چاہیے تسبحوا، پھر اللہ کی تسبیحات بیان کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ آپ بھی کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ کتنا کہنا چاہیے اللہ جی؟ ہم کہہ چکے، اللہ فرماتے نانا کوئی عام کام نہیں تھے جو میں نے دیے تمہیں، یہ تو مقدروں والوں کو ملتے ہیں بکرۃ وَأَصِیلًا۔ صبح بھی کہنا چاہیے سبحان اللہ، شام کو سوتے وقت بھی کہنا چاہیے سبحان اللہ، پھر اٹھتے وقت پھر کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ یہ بڑی مقدروں والا کام ہے، بڑا اونچا کام ہے، بڑی خوش نصیبی والا کام ہے۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے رسول جی ادب آ گیا سامنے، یاد ہے ادب آیا کھڑا ہے سامنے، پہلے حتی تشربا، پہلے آپ پیئیں گے پھر ابو قتادہ بعد میں پیئے گا، مہربانی پیئے نا۔ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا اب وہ بھی سننا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساقی القوم آخرهم شربا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نہ ابو قتادہ میں تو پلانے والا ہوں، نہ وضو بھی کیا ہے، پانی بھی اللہ کی طرف سے برکتوں والا نازل ہو گیا ہے اندر سے، یہ میں ساقی بن کر آیا ہوں، میں تو دوسروں کو خدمت گزار ہوں، پلانے والا ہوں۔ جو پلانے والا ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، اللہ یہ خدمت کا ہونا جذبے والا، یہ بہت بڑا اونچا جذبہ اللہ کے رسول کو ہے، اور ہم تھوڑا سا کر رہے ہیں، مثلا کبھی نہ کبھی صفائی بھی کر لینی چاہیے جی، مسجد کی خدمت مؤذن صاحب بھی کرتے ہیں تو ہمیں بھی کبھی نہ کبھی دیکھ لینا چاہیے، یوں ہم کر لیں یہ کر لیں، یہ نہیں ہے کہ سارا کام حضرت مؤذن صاحب تو نہیں کرنے، تیری خیر نہیں ایسی کی تیسی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خادم بنا دے، کہہ دو آمین۔ ناراض ہو اونچا کہہ دو آمین، یہ بڑی خدمت ہے۔ آ جائے کوئی آدمی جھاڑو دے دے، کبھی نہ کبھی کوئی کام کر دے، مسجد کی خدمت۔ ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے ان ساقی القوم آخرهم شربا، میں ابو قتادہ ساقی قوم جو ہوتا ہے، خدمت گزار جو ہوتا ہے، جو پانی پلانے والا ہوتا ہے، وہ آخر میں اس کا حق بنتا ہے پیئے، میں تمہارا ساتھی ہوں، میرا حق ہے آخر میں پینا۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں فشربت، پھر میں نے پانی پی لیا، شرب النبی، اس کے بعد سب کے بعد آخر میں پانی پیا حضور علیہ السلام نے۔ تو آج تو کھجوروں کا خوشہ ایسا لٹکا ہوا ہے، سبق ہے نہیں یار،
کھجوروں کا خوشہ ایسا لٹکا ہوا ہے جو بالکل پکی نہیں ہے، مزے والی نہیں۔ اللہ کے رسول دیکھ کر ناراض ہو گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبتیں ہیں، جب ناراض ہوئے لگتا یوں ہے جب نیچے والا پیغمبر ناراض ہوا اوپر والا اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ قرآن مقدس لے کر جبرائیل علیہ السلام ہے، ابھی تک چہرہ متغیر اللون ہونے کی صورت میں واپس بھی نہیں آیا۔ فرمایا میرا پیغمبر فرما دو وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، خبردار ہو گھٹیا مال کا آئندہ کے لیے ارادہ بھی نہیں کرنا کہ ہم دینا چاہتے ہیں، دینا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں ہے آئندہ کے لیے کہ گھٹیا مال دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دین پڑھنے والوں کو یوں کر کے نانا نہیں سوچنا۔ اگر تم یہ کام خود اپنے لیے نہیں کر سکتے تو آئندہ کے لیے یہ سوچنا نہیں ہے، ورنہ اگلی بات سن لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ تعالیٰ ایسے مالوں سے بے پرواہ ہے اور قابل تعریف ہے کہ خود بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق کیا ہوا؟ تیسرا حکم یہ ہے کہ گھٹیا مال میرے راستے میں خرچ نہیں کرنا، دینا ہے تو ستھرا مال دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔